آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامیات کے پیپر کے لیے اپنے نوٹس کس طرح سے بنائیں۔ جب نوٹس بنانے کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس بنانا ضروری کیوں ہے۔ نوٹس بنانے سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور جس طرح سے آپ پیپر میں ایک کوسچن کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے آپ نوٹس میں بھی پریزنٹ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا، آپ کا ایک مائنڈ میپ بن جائے گا، تو پیپر میں یاد رکھنا بھی ایزی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ریوائز کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ پہلے سے ہی ہیڈنگس، سب ہیڈنگس، پوائنٹس بنا لیں گے، تو آپ کو ایک پیراگراف رٹا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ان پوائنٹس کو اور سب ہیڈنگس کو اگر یاد کر لیں تو پیپر میں ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلے بک سے کچھ کوسچن لیتے ہیں۔ پہلا کوسچن یہ ہے کہ ہمارے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے لیے آپ نوٹس بنائیں، جس طرح سے یہ سائڈ میں کچھ لکھی ہوئی ہیں ہیڈنگس۔ مومنوں کی صفات: وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نیک کام میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کامیابی کی بشارت۔ تو یہ ہمارے پاس 6 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے پوائنٹ بنا لیں۔ اگر یہ پوائنٹ آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی ایک پوائنٹ کے بارے میں 2 اور 3 لائن میں ایکسپلینیشن لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ نوٹس آپ بک پہ بھی بنا سکتے ہیں یا اپنی نوٹ بک پہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ یاد کرنا بھی ایزی ہوں گے، ریوائز کرنا بھی ایزی ہوں گے، اور پیپر کے دوران ریممبر کرنا ذہن میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ ایگزامینر بھی موسٹلی ہیڈنگس اور سب ہیڈنگس ہی دیکھتے ہیں اور اسی کے بیس پہ آپ کو نمبر ملتے ہیں۔ باقی فردر ایکسپلینیشن اگر آپ تھوڑی بہت بھی تیاری کرتے ہیں تو ایزیلی آپ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور کوسچن دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے پاس آیات ہوتی ہیں، ان کی ایکسپلینیشن کس طرح سے لکھیں۔ آیات یا حدیث، جیسے یہ حدیث ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کے بعد اس میں ہمارے پاس 2 حصے ہیں۔ ایک سب سے فضیلت والا عمل، اس کی مین ہیڈنگ دیں گے، اور پھر اس کی سب ہیڈنگز بنا لیں۔ جیسے یہ توحید کا اقرار، ایک سب ہیڈنگ یہ بن جاتی ہے۔ یہ فضیلت والا عمل، اس کے فضائل کیا ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں سیکنڈ ہیڈنگ بنا کے۔ اور عظمت والا عمل، تیسری سب ہیڈنگ یہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے 5-6 ہیڈنگز بنا لیں اور ادھر سائڈ پہ لکھ لیں، تاکہ آپ کو پیپر سے ایک دن پہلے، ایک ویک پہلے ریوائز کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے اس کا ایسا بہترین دعا، اس کے لیے استغفار، یہ جس طرح آگئی ایک سب ہیڈنگ بن گئی۔ دوسری یہ سب ہیڈنگ بنا لو، یہ نافرمانیوں کی معافی مانگنا، تیسری سب ہیڈنگ یہ آ گئی۔ اس طرح سے 3-4 سب ہیڈنگز بن جائیں گی۔ اس میں اب ہمارے پاس جو حدیث ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ کی ہم نے 4 سب ہیڈنگز بنا لی ہیں، تو ان کے بارے میں 3-4 لائنز میں آپ ایکسپلینیشن ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو زیادہ رٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ریوائز کرنا اور یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس طرح سے ایک اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ کس طرح سے ہم بنائیں گے۔ اس کا ترجمہ لکھیں گے سب سے پہلے، اور تشریح میں سب سے پہلے سب ہیڈنگ یہ بن گئی ہمارے پاس۔ دوسری یہ سب ہیڈنگ بن گئی،
कॉल और फेल का एक जैसा होना, तीसरी सब हेडिंग ये बन गई, ये बन गई छोटों पर रहम करना। इसमें भी हमारे पास हदीस के दो पार्ट हैं। पहली मेन हेडिंग हमारे पास ये होगी कि एक मेन हेडिंग ये दे दो, एक मेन हेडिंग ये दे दो। ये मेन हेडिंग, इसके नीचे 3 और 4 सब हेडिंग, फिर ये मेन हेडिंग, इसके नीचे 3 और 4 सब हेडिंग्स। तो ये पहले से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नोट से, किसी गाइड से भी आप हेल्प ले सकते हैं या इंटरनेट से। तो इस तरह से आप 3-4 पॉइंट इनके ज़हन में रख लें, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन पेपर में लिख लें, तो आपके चांसेस हैं काफ़ी फुल मार्क्स लेने के। क्योंकि कंप्लीट एक पैराग्राफ रटा करना, ये याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब पॉइंट्स की फॉर्म में आप लिखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो पेपर में भी इजीली आपको याद रहेगा। तो ये तरीका है नोट्स बनाने का, किसी भी क्वेश्चन या आयत को लेके या हदीस को लेके। तो इसके अलावा आप फर्दर भी इस तरह से भी आप इसकी बना सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर लिख लिया नोट्स बनाने के लिए, और एक इस तरह से मैप बना लिया जिसमें इसके मेन पॉइंट्स आ गए 3 और 4, फिर उसके बाद हर मेन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। अगर और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और बाकी पेपर्स की प्रेजेंटेशन या प्रिपेयर कर किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने सब वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं।